ہمارے قرآن جیسی عظیم کتاب پڑھ کر کم از کم کفر، گمراہی، الحاد اور بے دینی سے بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، یقیناً میں آپ کو بتاؤں کہ ان علماء کرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم، آج سے کئی سو سال پہلے کے علامہ سعد الدین تفتازانی جن کا نام ہے، حضرات محترم بہت بڑے مصنف، بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرات محترم بغداد کا بادشاہ علامہ سعد الدین تفتازانی کو ساتھ لے کر پہاڑ پہ گیا گھومنے کے لیے۔ اللہ اللہ، پہاڑ پہ ایک دو دن رہنے کے بعد وہاں زلزلہ آتا ہے، بھوکمپ آتا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، ماتھے پہ پسینہ آتا ہے، لمبے لمبے قدم سے ٹہلنے لگتے ہیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، مولانا آپ کو کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ ڈر تو ہم بادشاہوں کو لگنا چاہیے، آپ تو عالم دین ہے، آپ تو مسلمانوں کے قائد و رہبر ہے، آپ تو اللہ والے لوگ ہیں، آپ زلزلہ اور موت سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اللہ اللہ، علامہ سعد الدین تفتازانی کا جواب سنیے، اس عالم ربانی کا جواب سنیے۔ وہ عالم بادشاہ سے کہتا ہے، اے بادشاہ، ہاں ہاں میں موت سے ڈر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں مر جاؤں گا، اس لیے کہ اگر تم مر جاؤ گے تو کل کوئی بادشاہ تمہاری جگہ بن جائے گا، لیکن اگر سعد الدین مر جائے گا تو 40 سال تک دوسرا سعد الدین بننے میں وقت لگے گا۔ اللہ اکبر، یقیناً میرے دوستو، ایک بادشاہ مرتا ہے دوسرا پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی اولاد، اس کے وارثین دوسرے دن بادشاہ بن جاتے ہیں، لیکن ایک جید عالم مرنے کے بعد کچھ دنوں تک نہیں، کچھ سالوں تک وہ جگہ پر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے علماء کا مقام اور منصب سمجھیے، اسے اپنا غلام اور اپنا نوکر سمجھنے کی بھول مت کیجیے۔ یقیناً علماء کرام کا احسان ہے کہ آج اسلام اور مسلمان زندہ ہے۔ حضرات محترم، یقیناً آپ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش ہے کہ آپ سنت رسول پر عمل کیجیے، طریقہ مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ اپنا کردار، ہمارا گفتار، ہماری زندگی کا ہر لمحہ مسلمان بن کر گزرنا چاہیے۔ حضرات محترم، اپنے دل کو مسلمان بنائیے، اپنی آنکھوں کو مسلمان بنائیے، بدن کا ہر حصہ آپ کا مسلمان بنتا نظر آنا چاہیے۔ آپ اگر پوچھنا چاہو کہ میرا دل مسلمان ہے یہ میں کیسے جان سکتا ہوں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ رات کو کھانے کے لیے گھر پہ بیٹھے ہیں، کھانے کی پلیٹ سامنے ہے، کھانا تیار ہے، ہاتھ دھوئے ہیں آپ، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے، آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے بغل والے گھر میں یہ مرد مر گیا ہے، عورت بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں، میں تو کھا رہا ہوں، ہاں لگتا ہے اس بیوہ کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، تو اپنا کھانا کھانے سے پہلے اگر ایک پلیٹ کھانا اپنے پڑوس کی اس بیوہ عورت اور یتیم بچوں کے لیے آپ کے دل نے کہا دینا چاہیے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل مسلمان ہے۔ حضرات محترم، اگر آپ کا یہ ہاتھ اپنے پڑوس کے کسی یتیم بچے کے سر پہ گیا ہے، یہ سوچ کر کہ اس بن باپ کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا تو اس بچے کو اچھا لگے گا، تو سمجھ لو آپ کا ہاتھ مسلمان ہے۔ آپ کی آنکھیں غلط چیزیں دیکھنے سے اگر رک گئی ہے تو سمجھ لو آنکھیں مسلمان ہو چکی ہے۔ آپ کا پیر غلط جگہوں پہ اگر جانے سے انکار کر رہا ہے، مسجد و مدرسہ کی طرف، خانقاہ کی طرف پڑھ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ آپ کا پیر مسلمان ہے۔ اس لیے اپنے پورے وجود کو مسلمان بنا لو، پھر آپ دیکھیے آج جو عزتیں برباد ہو رہی ہے، یقیناً اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ یقیناً آج دنیا آپ کی عزت کرنے پہ مجبور ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ خود کو سچا اور پکا مسلمان بنا لیجئے۔ صرف زبان کی جمع خرچی سے کام نہیں چلے گا، صرف کھوکھلے نعروں سے
انقلاب پیدا نہیں ہوگا. صرف دامن نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. اگر دامن نہیں چھوڑو گے تو پہلے گناہ چھوڑو. حضرات محترم, اگر آپ نے گناہ چھوڑ دیا, بس آخری 2-4 باتیں آپ سنیے, چونکہ دستار بندی اور مدرسے کا پروگرام ہے. آج اہل سنت والجماعت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے مزارات تو 2-2 کروڑ 1-1 کروڑ کے بنتے ہیں, اس میں چادروں کی بھیڑ لگ جاتی ہے, لیکن مدرسہ بدحال رہتا ہے. مزارات کی خوبصورتی دیکھ کر آنکھیں چندھیا جاتی ہے, لیکن گاؤں اور دیہات کے مدرسوں, مسجدوں اور مکتبوں کی حالت دیکھیے. حضرات محترم, مزار بنانا واجب و فرض اور ضروری نہیں ہے, لیکن مدرسہ اور مکتب اور مسجد بنانا ضروری ہے. حضرات محترم, مزار پہ سونے کی چادر چڑھاؤ, چاندی کا چراغ جلاؤ, اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کے سروں پہ پردہ ہونا چاہیے. اگر مزار پہ آپ سونے کی چادر چڑھاتے ہو, ہماری بہو بیٹیاں بغیر پردے کے ہیں, تو رب کی عزت کی قسم اللہ کا ولی خوش نہیں ہوگا بلکہ ناراض ہوگا. غریب نواز کا مشن یہ نہیں تھا کہ میرے مزار پہ چادر چڑھانا, غریب نواز کا مشن یہ تھا کہ مسلمان بچیاں بے پردہ نہ ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ مزار پہ چادر چڑھانا جائز نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ مزارات پہ جانا نہیں چاہیے, مزار نہیں بنانا چاہیے, سب کچھ کرنا چاہیے, لیکن 2 کروڑ کے مزار کی ضرورت نہیں, 2 کروڑ کا مدرسہ ہونا چاہیے, 2 کروڑ کا اسکول اور کالج اپنا ہونا چاہیے. آج ارتداد کا مسئلہ زوروں پر ہے, ہزاروں نہیں لاکھوں مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کرتی ہے. حضرات محترم, اس کے کئی ایک وجہ ہے, لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ اختلاطی مخلوط تعلیم. مرد عورت کا ایک بینچ میں بیٹھ کر ایک ساتھ کالج اور اسکول میں پڑھنا, اور ایک ساتھ بسوں میں جانا, ایک ساتھ گھومنا پھرنا, اسکول کالج اور ٹیوشن کے نام پر جو مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے, یہ ارتداد کے راستے کو ہموار کرتا ہے. مسلمان لڑکیوں کا ایمان چھیننے کے لیے یہ سب سے بڑا معین اور مددگار راستہ ہے. اس لیے اس راستے کو اگر بند کرنا ہے تو اپنا ہمارے پاس اسکول اور کالج ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہم لاکھوں لاکھ روپے جلسوں میں خرچ کرتے ہیں, ہم کروڑوں روپے انسوں میں خرچ کرتے ہیں. یقیناً ان پیسوں کو بچا کر ہمیں اپنا مدرسہ, اپنا اسکول, اپنا کالج ہمارے پاس ہونا چاہیے. حضرات محترم, اور یہ بہت ضروری ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.